کہ بھارت پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. تو گلگت بلتستان پہ بھی کلیم کر رہا ہے اور جو ہمارا آزاد کشمیر اس پہ بھی کلیم کر رہا ہے. آپ اپنے خوف کے دائرے میں پھنسے رہیں گے, دشمن آپ کو مارتا جائے گا اور دائرہ اتنا تنگ ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو سانس لینے کی آپ کے پاس نہیں ہوگی. دشمن ہمارا ہم سے بڑا ہے, طاقت اس کے پاس زیادہ ہے. یہ سوال ہوگا کہ کیا حکومت پاکستان نے مؤثر طریقے سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے, نہیں اٹھایا, کیا رائے آپ کی؟ میرے خیال میں جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا. میں تو کہتا رہتا ہوں کہ وی آر ان این انڈکلیئرڈ وار ود انڈیا. یہ جنگ جاری ہے, شروع ہو گیا ہے, بہت وقت گزر گیا ہے. اور اس کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کو اور لوگوں کو ہمارا کس قسم کا دماغ ہے. مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرو, ادھر سے ہندوؤں لاؤ, سیٹل کرو. انہوں نے ہر اپنا جو کمٹمنٹ تھا یو این ریزولوشن میں سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسسائٹ کو وائلیٹ کر کے رد کر دیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, سی پیک پروجیکٹس پہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے اور ہر قسم کے غدار اور ڈسیڈنٹس بلوچ اور سندھیوں کو جو بھی ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں کس نے بتایا تھا؟ اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ثبوت آیا ہے. اب تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گل بھوشن یادو نے بتایا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دووال نے بتایا تھا. یہ دووال نے ایک پبلک لیکچر پہ ہندوستان بیفور کمنگ ٹو پاور اس نے یہ کہا کہ کیا کریں گے وہ مودی اور وہ کیا کریں گے پاکستان کے ساتھ. اور یہی کہا اس نے کہا ہم پاکستانی کو استعمال کریں گے, ہم پراکسی فورسز استعمال کریں گے, ہم ان کے اندر گھس کے ان کو ماریں گے. تو میں ابھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں, ہم ان کے ابھی میجر سٹیز کو, اسٹاک ایکسچینج کو, ابھی تو جائز ہو گیا ہے نا, ہم نے پکڑ لیا ان کو. انہوں نے ہمارے ٹارگٹس اٹیک کیے تھے. کیا ہم ان کے میجر سٹیز کے اسٹاک ایکسچینج کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے شاپنگ مالز کو ٹارگٹ کیا ہے, ان کے اسکولوں کو ٹاپک کیا ہے, ان کے ہندو بگٹس جو ہیں ان کو ہم نے نشانے میں لایا ہے, ان کے وی آئی پیز کو ہم نے نشانے میں لایا ہے؟ درست. کیا ہم نے کشمیریوں کو حق خریداریت کے لیے ہر قسم کی مدد, مٹیریل سپورٹ دیا ہے, دینے کے لیے تیار ہے, کہ بس ہم فولڈڈ ہینڈز پہ بس بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ میں آپ کا انٹینشن پتہ ہو جانا چاہیے آپ کو. وہ کیسے پتہ ہونا چاہیے آپ کو؟ دیکھیے یہ شاہ محمود قریشی اپنے جہاز میں بیٹھ کے, چھوٹی سی جہاز میں بیٹھ کے DGISPR کے ساتھ ورلڈ کیپٹلز جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اور دوسری بات, جب ریاض جائے گا, OIC کے پاس جب جائے گا, ان کو کہے گا فارن منسٹرز کانفرنس کال کرو, یہ ہے ہمارا ثبوت, تم لوگوں نے مسلمانوں کا دیکھ بھال کرنا ہے. کیا تم واقعی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کو؟ اگر کرنا چاہتے ہو ریزولوشن پاس کرو. اور جب وہ کہیں گے نہیں, اس لیے سعودی تو اس کے ساتھ ہیں, سعودی اور UAE تو ان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہیں, تو اس وقت کیا اناؤنس کرے گا وہ کہ ہم نکل رہے ہیں OIC سے؟ یہ ہے لٹمس ٹیسٹ. بالکل دیکھیں کہ ایکسٹریم میجرز جو ہوتے ہیں وہ ان کی تقاضا یہ ہوتے ہیں کہ اسی طرح کے جو اقدامات لیے جائیں. قمر چیمہ صاحب, لگ یہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ہر معاملے پر پہل کاری کر رہا ہے, اور جو بھی کہتے ہیں انیشیٹو کی لڑائی ان کے ہاتھ میں, ہماری طرف سے صرف رد عمل آ رہا ہے. اور جیسے ظفر ہلالی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ بھی بڑا ریسٹرینٹ قسم کا آ رہا ہے. درست حکمت عملی ہے یہ؟ دیکھیں عامر صاحب, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں, ہماری وہ جو ایک کمپریہنسو پکچر ہمارے سامنے وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جب 14 تاریخ کو DGISPR اور فارن منسٹر نے جب یہ ثبوت دیے تو اس ساری پریس کانفرنس کی جو شیلف لائف تھی وہ اس شام تک تھی. اگلے دن تو سارا پاکستان گلگت میں مصروف ہو گیا. اور آج بھی میں شام کو دیکھ رہا تھا 8 بجے کے جو ٹاپ شوز تھے اس میں 1-2 ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کر رہے تھے. سو ایک تو ہمیں گھر میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے, ہمارے چیلنجز کیا ہے اور ہم بات کیا کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو آپ بات کر رہے تھے, جو سوال کے ریلیٹڈ, میرا خیال ہے کہ ہمیں ہم جو انڈین پروپیگنڈا ہے جو وہ گلوبلی کرتے ہیں, اور ان کا جو انگلش سپیکنگ میڈیا وہ انٹرنیشنل کیپٹلز تک وہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, ہم صرف اس کو مشکل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے, انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا. مثال کے طور پہ 4-5 سٹریمز ہیں جن کے اوپر عامر صاحب
وہ ہٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ آرمی کنٹروورشل ہو جائے پاکستان میں. جتنی آرمی کنٹروورشل ہوگی, کیونکہ ان کو پتا ہے دس از دا سینٹر آف دا گریوٹی, دہشت گردی کی جنگ انہوں نے جیتی, اکانومی کے حوالے سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں, ملک میں جو معاملات کو بہتر کرنے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں, تو اس کو ہٹ کرو اور کنٹروورشل کرو. دوسرا وہ سمجھتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جو ہے وہ کنٹروورشل کرو, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کنٹروورشل ہوتا ہے تو اتنی بڑی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے اور جو دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ ہونی ہے, وہ چاہتے ہیں اس کو روکو. جو ظفر ہلالی صاحب بات کر رہے تھے ڈبل ڈاکٹرین کی, تھوڑے دن پہلے ڈبل پھر بولا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جہاں ہمیں خطرہ ہے ہمیں وہاں جا کے مارنا ہے. سو یہ نہیں خطرے کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہمارے پاس آئیں, جہاں خطرہ. دوسری چیز, تیسری چیز عامر صاحب, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول انریسٹ ہو. وہ کبھی کہتے ہیں جی 26 فروری 2019 کو جو فیک نیوز پھیلا دی, جی بالا کوٹ میں سٹرائک کر دی ہیں, کراچی میں لائٹیں بند ہو گئی ہیں, خطرہ بڑھ گیا پاکستان میں. تو یہاں جو کراچی میں جو حال ہی میں ایک واقعہ ہوا پولیس کے حوالے سے, اس میں انہوں نے جو ہے وہ خام خواہ چیزوں کو خراب کر دیا. کشمیر کے اوپر پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ایک, اور انہوں نے ساری کی ساری فریڈم اسٹرگل کو یہ تاثر دنیا میں دے دیا کہ یہ دہشت گردی ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں جس آئیڈیا کو بدلنا تھا. پھر FATF کے اوپر انہوں نے پوری دنیا میں ایک فیک نیریٹو کریٹ کیا ہوا, حالانکہ پاکستانی تو ہے جس نے دہشت گردی کی جنگ جیتی, اور ہم ہی تو ساری لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اپنے لیگل لکوناز کو دیکھ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جو عامر صاحب نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے, میں اس سارے سلوشن کو سمجھتا ہوں. ظفر ہلالی صاحب نے تو مسلم ورلڈ کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سی پیک جو ہے پاکستان چائنا کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے, تو کیوں چین بولتا نہیں ہے, کیوں چین یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان نے یہ جو کہا ہے, یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں حملہ ہوا جس کا وزیر اعظم نے بھی ذکر کیا اور کہا کہ, تو چین کو بولنا چاہیے تاکہ P5 کیپٹل جو ہے لیکن قمر صاحب بات یہ ہے کہ بالکل چین بھی بولے, لیکن پہلے پاکستان تو بولنا شروع کرے. ہم تو اپنے منہ میں زبان لے کر آئیں, اور جو ایک معذرت خواہانہ رویہ نظر آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کہ بھارتی حکمت عملی نظر آ رہی ہے, اس کے جو ہے وہ کس طرح سے عمل کرے یہ بھی نظر آ رہا ہے. اہداف کیا ہیں, الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے بھارت کا, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یا کیا بگاڑنا چاہتا ہے؟ جی دیکھیے عامر, مجھے تو کبھی کوئی شک نہیں رہا, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مجھے اس چیز میں شک نہیں رہا کہ بھارت پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. اور یہ آن ریکارڈ ہے جو ان کی کانگریس کی جو ہوئی تھی فورن, جو سو کالڈ جو بڑا ڈیموکریٹ تھا نہرو کے انڈر, اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے, خدا نخواستہ ختم ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد سے وہ لگاتار ان سازشوں میں لگا ہوا. جب ہمارا مشرقی بازو ہم سے علیحدہ ہوا تو ہمارے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی کہ بھارت نے کچھ نہیں کیا, ہم نے غلطیاں کی ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی تو سمجھنا بھارت نے کیا کر رہا ہے. پھر جب 5 اگست کو ہوا, میں اس وقت سے شور مچا رہا ہوں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ آگے تباہ کرنے کے لیے یہ دوسرا بڑا قدم اس نے اٹھایا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ وہ گلگت بلتستان پہ بھی کلیم کر رہا ہے, اور جو ہمارا آزاد کشمیر اس پہ بھی کلیم کر رہا ہے. ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکے ہم لوگ. میں تو حیران تھا اس دن جب پرائم منسٹر آئے ہیں نیشنل اسمبلی میں بات کرنے کے لیے, انہوں نے کہا جی کیا اس وقت وار ڈکلیئر کر دوں میں, ہم لڑائی نہیں لڑ سکتے. بھائی امن کی خواہش آپ کو بھیک میں دے گا, امن آپ کو جھولی میں لا کے ڈال دے گا, بھائی آپ مانگنے بیٹھے ہو تو امن دے دیں گے آپ کو ہم. 22 کروڑ عوام کی اٹلی طاقت ہے یہ. اس کا پرائم منسٹر جب یہ بات کرتا ہے, ہاؤ کین یو ٹیک وار آف دا ٹیبل, اٹ از ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ ڈن. یہ تو انتہائی حماقت ہے کہ آپ جب وار کو کہتے ہیں نہیں لڑیں گے ہم کیا ان کے جا کے منتیں کریں گے, ان کو کیسے سمجھائیں گے پلیز ہمارے لیے جو ہے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے خاقان عباسی صاحب, وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم جا کے منتیں کریں ان کی, وہ آپ کو ماری جا رہا ہے, آپ اس کی منتیں کریں. دیکھیے جب آپ, میں فوجی آدمی کے حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اگر آپ مدافعانہ اسٹیٹ میں رہیں گے ذہنی طور بھی اور فزیکلی طور پر بھی, آپ اپنے خوف کے دائرے میں پھنسے رہیں گے, دشمن آپ کو مارتا جائے گا اور دائرہ اتنا تنگ ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو سانس لینے کی آپ کے پاس نہیں ہوگی. پرو ایکٹیو دشمن ہمارا ہم سے بڑا ہے, طاقت اس کے پاس زیادہ ہے, اس کا ہتھیار زیادہ ہے, اس کا آپ دفاعی حال میں اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو گو آن دا اگریسو, یو ہیو ٹو گو آن دا offensive.
کہ اس کو بھارت کو پتا ہو کہ جناب اس کو بھی سزا ملے گی اور بہت بڑی سزا ملے گی. آپ نے دلچسپ بات کی کہ بھارتی دعویٰ ظفر ہلالی صاحب کے بعض بھارتی جو محاشے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ جی پاکستان غیر فطری ریاست ہے, لیکن یہی کچھ تجزیہ ہمارا بھی ہے کہ جی یہ جو اس وقت انڈیا ہے یہ غیر فطری ریاست ہے, یہ برٹش کلونیلزم کی پیداوار ہے. اس میں بہت سارے وہ حصے ریجنز کو شامل کر دیا گیا ہے جو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں ہوتے تھے ہندوستان کا یا بھارت کا. وہ بہت امپیریل جب پھیلتی تھی طاقت تب کبھی کبھار ہو جایا کرتا تھا اتنی بڑی. تو بھارت کتنی بڑی غیر فطری ریاست ہے, کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے بالکل صحیح کہا آپ نے. بھارت تو ایک 1947 کے بعد ایک کریشن ہے. بھارت اس سے پہلے بھارت تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. ہندوستان جو تھا, انڈیا از اے جیوگرافیکل ایکسپریشن. برٹش انڈیا لوگ کہتے تھے نا. برٹش انڈیا میں سٹیٹس ہوتے تھے, کسی کو 21 گن سلوٹ ملتا تھا, کسی کو 20 ملتا تھا, ہاف ساورن یہ وہ. ہندوستان ایون انڈر دا مغلز وہ ہندوستان نہیں ہے جو آج ہے. اور یہ کیوں لڑ رہے ہیں کشمیر کے اوپر؟ یہ کیوں انہوں نے اپنے ہر اسکول میں لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کشمیر گیا تو ہندوستان گیا, ہے کہ نہیں؟ But کشمیر واز این انڈیپینڈنٹ تھنگ. وہ تو برٹش نے ایک پولیٹیکل ایجنٹ بنا کے ان کو ساتھ رکھا. دیکھیے بات سیدھی سادھی یہ ہے, ہم ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ نہیں ہیں, ہم بھی نہیں ہیں, بھارت بھی ہسٹوریکل اسٹیٹ نہیں ہے. 1947 کے پہلے نہ ہم ایگزسٹ کرتے تھے نہ بھارت ایگزسٹ کرتا تھا. ہم ایک ایسے اسٹیٹ ہیں that we depend سنیے جو میں کہہ رہا ہوں, that we depend for our survival on the wisdom of our leaders. اگر ہمارے لیڈرز انوائز ہے, سوویت یونین ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ نہیں تھا, رشیا ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ ہے مگر سوویت یونین نہیں ہے. یوگسلاویا ایک ہسٹوریکل اسٹیٹ نہیں تھا, سربیا, کرویشیا, بوسنیا, ہرزگووینا, یہ ہے ہسٹوریکل جو اسٹیٹس ہیں. تو کہنا کہ میرا مقصد ہے کہنے کا کہ آپ سروائیو کریں گے اگر آپ کے لیڈرشپ وائز ہو. اب وائز لیڈرشپ جب ہندوستان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے 25% ان کا ڈراپ ہو رہا ہے جی ڈی پی میں, وہ غریب ہو رہے ہیں بائی 25% ڈراپ ان جی ڈی پی. میرے خیال میں ہم نے ایسا ایکشن لینا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ انڈیا کو جائے نہیں. دیکھیے جب قصاب کا اٹیک کیا تھا بمبئی میں کیا ہوا تھا, $8 billion لیفٹ دی فارن ایکسچینجز آف انڈیا. فارن ایکسچینج آف انڈیا $8 million اسٹاک ایکسچینج سے نکلے ادھر. بھائی سیدھی بات ہے, تم جاؤ ہندوستان کاروبار کرنے کے لیے, مگر یاد رکھو کبھی بھی جنگ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ٹارگٹس, ہمارے پاس ویپنز ہیں, ہمارے پاس ٹارگٹس ہیں, ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. دا ویپنز آر ان پوزیشن اور ہم تیار ہیں, اور کسی وقت بھی ہوگا. اس سچویشن میں آپ سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ ہندوستان جائے گا؟ سوچیں گے 10 دفعے جانے کے پہلے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. پوچھا گیا تھا X²/YZ. تو ایسے سوالوں کو کرنے کے لیے دیکھیے ایک تو بیسک ٹرک ہے, ایک تو لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے, مہاکال کا دبا کے لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے.